نحمدہ صلی اللہ رسول الکریم اما بعد. یہ ترتیب تھوڑی سی ہو رہے گی کہ پہلے ہم ختم خواجگان کریں گے کہ جمع ہونے کے مقاصد میں جہاں جو حقیقی فائدہ ہے وہ تو اللہ کی یاد سے ہے، اللہ کے ذکر سے ہے. اور آج ایک عام مجلس نہیں ہے، ایک خاص نسبت بھی ہے، ایک ایسی ہستی جس سے سب محبت کرنے والے ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو انشاءاللہ یہ ان کے گھر پہ یہ مجلس ہے، تو انشاءاللہ یہ مجلس کی جو ایصال ثواب ہے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچے گا. اور یہ حقیقی محبت ہے. تعریفی کلمات کسی کے کتنے ہی آپ کہتے رہیں اس کو کیا فائدہ. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، فرماتے ہیں کہ ہمیں کیا کہ تربت پہ میلے رہیں گے، ہمیں کیا کہ تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے. تو ان ریالٹی حقیقی فائدہ جو ہے، جو حقیقی جس کو کہتے ہیں بینیفٹ جو ہے، یہ اگین فقراء کے جمع ہونا اس مقصد سے نہیں ہوتا کہ نام نمود ہو یا کچھ ہو، محض اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے. اور کوئی ایسا ہدیہ ہم حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے پیش کر دیں جو ان کو ہمیشہ ہمیشہ فائدہ دے، قبر میں، حشر میں، ہر وقت انشاءاللہ. اور کہتے ہیں کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں اللہ کی یاد ہوتی ہے، تو وہ جہاں اللہ والے جمع ہوتے ہیں تو وہ زمین جو ہے ساتوں زمینوں پہ فخر کرتی ہے. اس زمین پہ اللہ کی رحمتیں برستی ہیں. اور پھر اس زمین پہ میں ایک نقطہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک نسبت، ظاہری بات ہے یہ ڈاکٹر صاحب کی جگہ ہے، تو یہاں جب رحمتیں برسیں گی زمین پہ تو یہ زمین بھی ان کو دعا دے گی کہ نہیں دے گی کہ خیر کی نسبت والا آدمی اس کے جانے کے بعد اس کو بھی خیر ملتی ہے اور اس کی وجہ سے دوسروں کو بھی خیر ملتی ہے. عجیب ہوتے لوگ کہ جو چلے جاتے ہیں مگر وہ کچھ ایسی نسبتیں چھوڑ جاتے ہیں اپنی اولاد میں، بہن بھائیوں میں، ایسا تعلق چھوڑ جاتے ہیں اور ایسی اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چھوڑ جاتے ہیں کہ ان کے آنے والی نسلیں بھی اس محبت سے سرشار ہو جاتی ہیں. اور جو ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے ان کے آل اولاد کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے. تو ہمارا جو آپ لوگ واقف ہیں ہمارے تمام سلاسل میں ذکر ہے. اور قرآن تو خود کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا سبحہ بکرۃ و اصیلا. معذرت میرا گلا ذرا ٹھیک نہیں ہے. تو قرآن تو حکم دے رہا ہے نا کہ اللہ کے ذکر کثرت سے کرو. اینڈ دیر از اے ریزن فار اٹ. اس پہ تھوڑی سی بات بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو کر لیں گے. یہ قرآن نعوذ باللہ کوئی لفاظی کی کتاب نہیں ہے اور نہ ہی کوئی صرف معلومات کی کتاب ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو حکم دیتے ہیں، پہلے تو حکم ہے، جب اللہ پاک فرما رہے ہیں تو حکم ہے، یہ درخواست نہیں کر رہے. اٹ از ناٹ اے بک آف ریکویسٹ، یہ تو حکم ہے. تو جب حکم فرما رہے ہیں تو کیا اللہ کا کوئی حکم بے فائدہ بھی ہوگا؟ اچھا، اور اللہ کے حکم سے کیا اللہ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ جب اگر وہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ذکر کرو تو اللہ کا ذکر ہم کریں نہ کریں کہ اللہ کی شان بڑھ جائے گی یا گھٹ جائے گی؟ ہرگز نہیں. اللہ کی جو شان ہے وہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جیسے تھے ویسے ہیں، تو ان کو ہماری ضرورت نہیں ہے نہ حمد کرنے کی نہ ذکر کرنے کی، ان کو ضرورت نہیں ہے. یہ ذکر بھی اللہ پاک ہمیں اس واسطے بتا رہے تاکہ ہمیں فائدہ ہو جائے. اس کا سارے بینیفیشری ہم ہوتے ہیں. ہماری پہلی دنیا بنتی ہے وچ وی ڈونٹ ریئلائز. پرابلم یہ ہے کہ آج میں بار بار اس پورے ٹور میں سب دوستوں سے یہ عرض کر رہا ہوں، یہ جو ہم نے چرچ اور اسٹیٹ بنایا ہوا ہے نا کہ مسجد میں تو ہم مسلمان ہیں اور مسجد کے باہر ہم آزاد ہیں، یہ اسلام نہیں ہے. یہ پتہ نہیں ہم نے کون سا اسلام ایجاد کیا ہے کہ اسلام سارا ہمارا ٹوپی، داڑھی، عبایا، برقع سب ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. مگر باہر نکل کے ہم پتہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اب سارے احکام سے یا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حیات مبارکہ ہے
اس سے مستثنا ہو گئے ہیں. جب اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، تو ہمارے ہاں صرف فقہ کی ذہن ہمیں میں آتا ہے کہ یعنی ہم نے فقہ کے جو مسائل ہیں، نماز کے مسائل، روزے کے، حج کے، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی، نماز میں اطاعت کرنی، روزے میں اطاعت کرنی، بالکل کرنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر ہمارے ہاں جماعت میں کیا کہتے ہیں 24 گھنٹے کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ آئے. تو اس جملے کو ہمارے اکابرین نے جو باتیں کہی ہیں، یہ جو 24 گھنٹے کی زندگی سے کیا معنی ہے؟ 24 گھنٹے میں کیا ہم صرف نمازیں پڑھتے رہتے ہیں؟ نہیں، ہم اپنے بیوی کے ساتھ، بچوں کے پاس جاتے ہیں، والدین کے پاس جاتے ہیں، ہم کاروبار کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں. یہ وہ جو ہماری زندگی کا 95% حصہ ہے عبادات. تو فیضا فرغت فانصب الی ربک فرغب، ذکر واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا. وہ ہٹ کٹ کے ایک جگہ ہے، مگر اسلام بہت پریکٹیکل مذہب ہے. اور پریکٹیکل مذہب یوں کہ یہ جو پہلے سارے سولوشنز بتاتا ہے، حل بتاتا ہے، یہ آپ کو اس دنیا کے حل بتاتا ہے. یہ وہ نہیں ہے کہ یہ صرف آخرت کی نیکیاں ہیں اور دنیا کے بارے میں کچھ رہنمائی نہیں ہے. یہ تو کمال نہیں ہوا. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کمال یہی ہے کہ آپ اس پہ ذرا غور کیجئے اس نقطے پہ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو ہر چیز کر کے دکھا، ایک ایک جو ہے ادا ہر معاملے میں، بیوی کے ساتھ، ازواج مطہرات کے ساتھ کیسے، بچوں کے ساتھ کیسے، بڑوں کے ساتھ کیسے، دوستوں کے ساتھ، معلم ہیں، ایز اے پولیٹیشین کیسے ہیں، ایز اے وار جنرل کیسے ہیں، سب ایک ایک چیز کر کے دکھائی. ٹھیک ہے، صحابہ کے ساتھ اگر خندق کھودتے تو خود بیٹے ان کو بڑا بچے سے بولے نہیں پلیز. جب صحابہ کے ساتھ ڈانٹیے گا مت، صرف پیار سے ان کو ذرا دور جلنے. تو صحابہ کے ساتھ یہ سارے معاملات کر کے دکھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جی ٹھیک ہے میں تو دو جہانوں کا سردار ہوں، صحابہ سب کام کریں، میں کونے میں بیٹھ کے تسبیح کرتا ہوں. ہاں، بدر میں سب کام کر کے پھر سجدے میں گئے. اونٹ کو کھوٹے سے باندھو پھر توکل کرو. یہ توکل کیا ہے؟ حقیقی توکل کیا ہے؟ آج ہمارے نزدیک توکل یہ ہے کہ سست بن جاؤ، کام چور بن جاؤ. ہاں جی اللہ کرنے، اللہ غفور الرحیم ہے. کوئی عمل نہ کرو، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ حساب لینے والا بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے. تو ہاں جب رزق کا معاملہ آتا ہے ہم کہتے ہیں کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے؟ تو اللہ رازق نہیں ہے پھر نہیں. مگر یہ سنت، جب یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، پریکٹیکل اسلام. تو یہ جو ذکر ہے اس کا پہلے جب قرآن نے حکم کر دیا ذکر، میں بار بار عرض کرتا ہوں ذکرن کثیرہ، کوئی حد نہیں ہے، مستقل. یعنی یہاں جو ڈیمانڈ ہے اچھا ذکر کے لیے ساری قیود ہٹا دی گئی. وضو ضرورت نہیں ہے، ہو تو بالکل بابرکت ہے. یہ نہیں لیٹے ہو، بیٹھے ہو، صبح ہو، شام ہو، کسی بھی جگہ ہو، چل رہے ہو، اپنی گاڑی چلا رہے ہو، اللہ کو یاد کرتے رہو، ذکر کرتے رہو. اچھا ذکر کا بینیفیشری کون ہے؟ اللہ پاک نہیں. بینیفیشری دو تین طریقے سے میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں. ایک تو بینیفیشری ٹھیک ہے، آخرت میں تو آپ کی جو ملے گا، آپ کو ملے گا جنت میں، وہ اپنی جگہ پہ ہے. مگر اس سے بڑھ کے ذکر کے جو فوائد ہیں وہ کیا ہے کہ ایک آپ کا پہلے دنیا میں فائدہ کہ آپ کا یہ دل صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے. علامہ اقبال جو کہتے ہیں نا دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت. پھر اس میں علامہ اقبال یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم اپنے وضو کے فرائض اور نہ سیکھیں، مگر حقیقت سیکھیں کہ اگر ایک نماز ہے مگر ریاکاری والی نماز ہے تو آپ بتائیے اس کا کیا ہے؟ وہ تو شرک ہو گیا، مخلوق کو دکھانے کے لیے ہو گیا نا، شرک خفی ہو گیا. تو حقیقت کیا ہے؟ یہ سب ظاہر تو ضروری ہے، مگر حقیقت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ یعنی حقیقت کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کی پہلی حدیث سے حقیقت شروع کرتے ہیں، انما الاعمال بالنیات. میں پلیز آپ ذرا تھوڑا اس کو، کل بھی میں نے کہا تھا آپ اس کو ایک دینی درس ذرا نکال، بڑا انالیٹکلی اس کو سوچیے. جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں آپ
فقیر آپ کو انشاءاللہ قرآن اور حدیث سے انالیٹکلی عرض کرے گا. آج بڑا ہمارا فقدان ہے مجھ جیسے لوگوں کا، خاص طور پہ جو اسکول کالج یونیورسٹیز والے ہیں، کہ ہمیں اسٹیو جابس کی کتاب سمجھ میں آتی، بل گیٹس کی سمجھ میں آتی ہے، اور کوئی موٹیویشنل اسپیکر ہمیں مشن، ویژن، روڈ میپ، مائل سٹونز بتاتا ہے تو بڑی جلدی سمجھ میں آ جاتے ہیں ہمیں. مگر نہیں سمجھ میں آتا تو وہ جو اللہ پاک کہتا ہے میں نے 6 ایام میں یہ کائنات بنائی، بھائی کیوں 6 ایام؟ پھر ایک پورا پلان ہے، ایک پوری ویژن ہے، یہ میں نے کیوں بنائی؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور میں عرض کرتا ہوں لیعبدون کا علماء تشریف فرماتے ہیں اس کے معنی لیعرفون، کہ بنائی ایک انسان کو بنایا کس واسطے؟ کہ میری معرفت یہ حاصل کرے. اور پھر اب آپ کہیں گے تو انسان کی بات ہو رہی ہے، اور پیچھے حدیث شریف میں جو آتا ہے کہ میں تو ایک حدیث قدسی جس کا مفہوم ہے کہ میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اس واسطے میں نے یہ کائنات بنائی. تو اصل چیز تو معرفت الہی ہے نا. اس ذکر سے پھر یہ جب دل صاف ہوتا ہے نا، جب یہ ریسیور ہمارا صاف ہوتا ہے، پھر جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو پھر دوسرے ڈائمینشنز کھلنا شروع ہو جاتے ہیں جو حقیقت کے ڈائمینشنز ہیں جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے. یہ ہماری جاب ڈسکرپشن سمجھ لیں، ہمارا مقصد یہ ہے اس دنیا میں آنے کا. اور یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے باقاعدہ، دیکھیں نا، اللہ پاک کا پورا ایک ویژن ہے. اگر آپ اس کو سمجھیں نا، پورا ویژن کیا ہے جو ہمارے ایمانیات کا حصہ ہے کہ جنت، دوزخ، روز جزا، یہ ساری یہ دنیا مائل سٹونز بھی آ رہے ہیں. پھر حشر کا میدان آئے گا، پھر یہ آئے گا، پھر آخر میں جا کے جنت یا دوزخ والا معاملہ ہے. تو سارا ویژن ہے کہ ہم نے کیوں بنایا، ایسے ہی نہیں بنایا. ایک مشن تھا، پھر روڈ میپ تھا، مائل سٹونز تھے، ہوتا جا رہا ہے ہوتا جا رہا ہے. اور بہت سارے آپ کو بتا دیے قرب قیامت میں یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. تو آپ سمجھ لیں، ہم جب روڈ پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی لاہور 20 کلومیٹر، لاہور 10 کلومیٹر، لاہور 9 کلومیٹر، اور اس حساب سے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ہم لاہور کے قریب آ رہے ہیں، مائل سٹونز آ رہے ہیں نا. تو اس طرح جب ہم اس دنیا کے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور مائل سٹونز جو آ رہے ہیں، جو حالات ظاہر ہو رہے ہیں، مائل سٹونز ہیں، قرب قیامت کے مائل سٹونز ہیں. ٹھیک ہے، قیامت تو آنی، اللہ نے تو پہلے بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ جب مائل سٹونز آئیں تو تم نے ہر مائل سٹون کے ساتھ تم نے کیا کرنا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری چیزیں کر کے دکھا دیں. ایک بات اور یہ دیکھیں، اللہ پاک کی شان دیکھیں کہ جہاں قرآن کی ذمہ داری تو اللہ نے خود لی بے شک، وہاں احادیث مبارکہ کو کتنا محفوظ فرمایا. مجھے پوری اس دنیا میں آج تک آنے والے انسانوں میں کسی ایک آدمی کا بتا دیں جس کی پوری زندگی اس طرح محفوظ ہو اور اتنی مضبوطی سے محفوظ ہو. آج ماڈرن ڈے ٹیکنالوجی میں کوئی بڑا آدمی کہے کہ جی ٹھیک ہے آج میری ساری زندگی ریکارڈ ہونا شروع ہوگی اور میرا ایک ایک ایکشن ریکارڈ ہونا شروع ہوگا. کوئی آج تک بھی آیا ہے؟ اب تو ریکارڈ کرنا بڑا آسان ہے جی، آپ نے ٹیپ کر لیا، ویڈیو بنا لی. ایک بات، اچھا پھر کیا گارنٹی ہے کہ بعد میں اس میں ڈائلیوٹ نہیں ہوگی، اس میں ملاوٹ نہیں ہوگی؟ یہ جو علم الرجال ہے ہمارے ہاں احادیث مبارکہ کا، جتنا زبردست، یعنی راویوں پہ بھی تحقیق ہے، جن کے ذریعے پہنچا ان پہ بھی تحقیق ہے. ہمیں نہیں، بعض اوقات ماشاءاللہ آپ لوگ تو دیندار ہیں، ماشاءاللہ سمجھتے ہیں، میں ویسے سب کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ جب وہ علماء فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. ہم اردو کے حساب سے چلتے ہیں کہ صحیح کے معنی ٹھیک، حالانکہ یہ حدیث شریف کے درجے ہیں، صحیح، حسن، آخر میں جا کے موضوع جو جھوٹی ہوتی ہے حدیث ہوتی نہیں ہے، یہ حدیث شریف کے درجے ہیں. anyway، اب اتنا ایک چھوٹا سا ایک نقطہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کتنا احتیاط اس میں کی گئی ہے کہ ایک محدث کسی حدیث کو لینے کسی راوی کے پاس گئے اور وہاں انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ راوی جو بتانے والا ہے وہ کھڑے ہو کے کھا رہا ہے. اب یہ کوئی حرام عمل نہیں تھا مگر مستحسن عمل نہیں تھا، تو انہوں نے جو حدیث اس سے ملی اس کو حسن کر دیا. آپ سوچیں کتنی احتیاط ہے حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ہم تک پہنچنے میں. اللہ پاک نے کتنی ادا اس میں
یعنی اللہ نے اپنی ایک عجیب قدرت کا اظہار فرمایا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ہے. میں کہوں گا اتنا آج تک حدیث مبارک اتنی اوتھینٹک، اتنی مضبوطی سے ایک ایک ادا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ ہے. اس میں 2-3 نقطے میں آپ سے عرض کروں گا. ایک تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے. یہ ایک اور بہت بڑا نقطہ. آج رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی. آج اللہ کا عشق نہیں رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نہیں رہا. میں بار بار عرض کرتا ہوں، عشق الہی رسول اللہ، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. یہ بہت بڑا تو. اور آج کیا ہے؟ ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق نہ منگے کوئی ہو. یہ شاعری نہیں ہے، سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے. قرآن تو کہہ رہا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. میری شدید محبت، ایمان والوں کے دل میں تو میری شدید محبت ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو تو تمہارے دل میں میری شدید محبت ہوتی ہے. شدید محبت آدمی اپنا ہر کچھ قربان کر دیتا ہے. اور میری محبت تب ہوگی جب میرے محبوب کی محبت ہوگی. وہ بھی بار بار عرض کرتا ہوں، قرآن کیا کہتا ہے؟ اے محبوب ان سے کہہ دیجئے اگر تم مجھ سے یعنی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. اور آج ہم نے اپنے جو طبقہ اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے اس کے اندر بھی اعمال پہ بہت زور ہے، مگر وہ محبت والی نماز نہیں ہے. جدو عشق نماز نیتی بھولیا مندر میں سیتی، غالباً بابا بلے شاہ کا شعر ہے. کوئی وجہ ہے؟ آپ خود سوچئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جب نماز پڑھتے تھے تو کیا وہ صرف جو ہم جس کو فرائض یا سنت کہتے ہیں کہ قبلہ رخ ہو، نیت ہو، وضو میں ہو، اور جگہ پاک ہو اور کپڑے پاک ہوں، صرف ان کے یہاں یہ ہوتا تھا؟ ان کی روح اس وقت کیسی ہوتی تھی کہ ہماری وہ روح ہوتی ہے نماز میں، وہ کیفیت ہوتی ہے نماز میں، وہ مطابت صحابہ کی رسول اللہ علیہ وسلم کی وہ مطابت ہے. اور اس روح میں جب وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہوں گے تو وہ کہ کیا پھیکی نماز ہوتی ہوگی یا عشق والی نماز ہوتی ہوگی؟ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بلال اذان دو، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اذان دو، میرے دل کو راحت پہنچاؤ. یعنی نماز کی باطنی حقیقت ہے. ظاہر تو ظاہری بات ضروری ہے، ظاہر کے بغیر باطن نہیں ہوتا. اگر کوئی نماز نہیں پڑھے اور کہے کہ جی میرے میں بڑا اخلاص ہے، وہ جھوٹا ہے، زندیق ہے، کافر ہے. بالکل نہیں. مگر پھر ظاہر فضائل اعمال میں حضرت شیخ وہ حدیث نقل فرماتے ہیں کہ ایک مسجد میں جب لوگ نماز پڑھتے ہیں کسی کو 1 درجہ ثواب ہوتا ہے، کسی کو 10، کسی کو 25، کسی کو 27 گنا ملتا ہے، اور کسی کی نماز اس کے منہ پہ ماری جاتی ہے. اب ظاہر میں دیکھیے ایک ہی امام ہے، ایک ہی جگہ ہے، تو مسجد ہے، جگہ بھی پاک ہے، قبلہ رخ ہے، آپ نے وضو بھی کر لیا. تو یہ کیا وجہ ہے کہ ایک نمازی کو کچھ مل رہا ہے، ایک کو کچھ مل رہا ہے، ایک کو کچھ مل رہا ہے؟ کیوں؟ فرق کہاں گیا؟ ویئر از دا ڈفرنس؟ فرق کیا ہوا؟ اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اعمال تلے جاتے ہیں، گنے نہیں جاتے. ہم صرف ہم بیلنس، اللہ پاک کے ساتھ بھی ہم بیلنس شیٹ کھول کے بیٹھتے ہیں. سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے. ہم اللہ سے سوداگری کر رہے ہوتے ہیں. ہم جو اپنے آپ کو بہت نیک بھی سمجھتے ہیں نا، وہ آخر میں یہی ہے کہ بھائی اللہ پاک 10 سبحان اللہ پڑھی، 10 درخت لگ گئے، اتنی جنت مل گئی. کوئی منع نہیں ہے، جنت بھی اللہ کے انعامات میں سب سے بڑا ایمان ہے. مگر حقیقت کیا ہے؟ پھر اللہ کا طالب کون ہے؟ آپ لوگ ماشاءاللہ سب اس مقام کے ہیں تو یہ بات میں آپ سے عرض کر سکتا ہوں کہ جنت بھی اللہ کا غیر نہیں ہے. یہ باریک نقطہ ہے، مولوی مجھ پہ فتویٰ نہ لگا دے، مگر بھائی حقیقت یہ ہے. ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں شیخو پورہ کے پاس، علاؤالدین شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے تھے. تو فرماتے تھے کہ اللہ کو اللہ سے اللہ کے لیے مانگو. یہ ہم مانگنا تو شروع کر دیں، بشک نہ بھی سمجھ میں آ جائے. وہ للہیت جس سے محبت ہوتی ہے، پھر اس سے محبت ہوتی ہے. اگر اس کی چیزوں کی وجہ سے اس سے محبت ہو تو آپ کی محبت خالص نہیں ہے.
اگر کوئی شخص ہم سے ہماری چیزوں کی وجہ سے محبت کرتا ہے تو اس کا مطلب وہ ہم سے محبت نہیں کرتا، وہ ان چیزوں سے محبت کرتا ہے کہ میں نے ایسے کپڑے پہنتا ہوں، میری ایسی لینڈ کروزر گاڑی ہے، اس کی وجہ سے اگر محبت کر رہا ہے تو جس دن وہ چیزیں جائیں گی تو وہ محبت ختم ہو جاتی ہے. اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے، میرے پاس کچھ نہ ہو یا سب کچھ ہو، اس کو فرق نہیں پڑتا. کیا صحابہ اللہ پاک سے ان چیزوں کی وجہ سے محبت کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا چیزوں کی وجہ سے محبت کرتے تھے کہ رسول اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ یوں دنیاوی طور پہ کچھ یوں دے دیں گے، کچھ وہ دیں گے؟ صحابہ کی محبت کیسی ہے؟ پھر آج اس چیز کی بہت بڑی کمی ہے. یہ جو بظاہر ہر کوئی ماشاءاللہ اچھا ہے، اللہ اس کو اور بڑھائے، دینی محنتیں ہو رہی ہیں، اثر کیوں نہیں رہا؟ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. مقصد میں بار بار عرض کرتا ہوں، پھر تنقید نہیں ہے، مگر میرے بھائی جب تک ہم ڈاکٹر حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلی اہم چیز تشخیص ہے. جب تک اگر تشخیص صحیح ہو گئی علاج بہت آسان ہے. آپ دیکھیں نہیں ہوتی جب تک تو کہتا ہے جی آپ بلڈ ٹیسٹ کرا لیں، پھر اس کے بعد نہیں ہوا تو کہتا ہے اچھا جی اب آپ پھر سی ٹی اسکین کرا لیں، اور بھی نہیں ہوا ایم آر آئی کروا لیں. کیوں؟ سٹیجز بڑھاتی ہے، پتہ چل جائے ہے کیا، پھر میں علاج شروع کروں گا. آپ جاتے ساتھ ہی ڈاکٹر جو بھی خاص طور پہ بڑا ڈاکٹر ہو وہ ذرا کہتا ہے نہیں اس کو پتہ چل جائے کہ پرابلم کیا، پھر تو ہم تھوڑا آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ ہم محنت کر رہے ہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. بعض اوقات ہماری گاڑی پٹری سے 1 انچ ادھر ہوتی ہے، صرف 1 انچ ادھر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور کچھ نہیں. اسی میں آپ کی بات میں تاثیر بدل جاتی ہے. جس دل میں عشق ہوتا ہے اس کی عشق الہی ہوتا ہے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے، اس کی بات میں تاثیر بدل جاتی ہے، اس کی ذات میں تاثیر بدل جاتی ہے. قرآن کی دلیل یا ایھا الذین آمنوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو مفہوم ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہاں یہ نہیں کہ سچوں کے دروس میں بیٹھ جاؤ، سچوں سے علم لینا شروع کر دو، نہیں، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس کا مطلب ہے کہ سچوں کے ساتھ میں ایک کوئی تاثیر ایسی ہے. صحبت صالح تورا صالح کنت، صحبت طالح کرا طالح کنت. تجھے نیک لوگوں کی صحبت نیک بناتی ہے اور بروں کی صحبت برا بناتی ہے. شیخ سعدی آپ فرما رہے ہیں صحبت کی بات کر رہے ہیں یا تعلیمات کی بات نہیں کر رہے کہ تجھے بروں کی تعلیمات برا بناتی. محض صحبت، اچھی صحبت انسان پہ کیسے اثر کرتی ہے. ہمارا جو جماعت کا اصول ہے نا کہ سب کو، یہ بھی میں بھی اس کی حقیقت بتاؤں، جب ہمارے مطلب آپ سب تو ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ سب کو جو پہلی دعوت جو ہے نا مسجد میں لے آؤ. اس سے کیا ہوگا؟ مسجد میں لانے سے کیا ہوگا؟ وہی وہ آپ نے بات کرنی ہے کچھ، اس کو آپ بات بتائیں، نہیں مسجد میں لے آؤ. مسجد میں کیا ہے کہ وہاں فرشتوں کی صحبت، وہاں وہ اللہ کا گھر ہے، اس کی اپنی وائبز ہیں، اپنی انوائرمنٹ ہے، اپنی ریڈیشنز ہیں سمجھنے کے لیے، اس میں سے اپنے اس کا ایک اپنا اورا ہے وہاں کے. تو جو انوارات حقیقت میں جو روحانیت کے برست ہیں، تو جو ایک آدمی وہاں آ جاتا ہے چاہے کتنا خاموش بیٹھا رہے، کچھ نہ سنے، صرف اس کے بیٹھنے سے اس میں تبدیلی آ جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کی حقیقت میں اس کی سافٹ ویئر پروگرامنگ خود بخود چینج ہو رہی ہے. آپ دیکھیں نا یہ جو وہ کرتے ہیں لیتھوٹرپسی کہتے ہیں جس کو، وہ لیزر سے پتھری توڑتے ہیں، لیتھوٹرپسی کہتے ہیں. تو اس میں کچھ نظر آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، اور بندے کا علاج ہو جاتا ہے نا. تو جب ایک اللہ کا یہ بھی ایک مخلوق ہے، وہ شعاع جو ہے ہمیں نظر نہیں آتی اور بندے کا علاج کر دیتی ہے، تو جب وہ ایسے ماحول میں چلا جاتا ہے، ہم کیونکہ عقل کے بندے ہیں نا، ہم ہمیشہ کہتے ہیں کچھ ہونا چاہیے، بھائی کیوں مسجد میں بلا لیا، کیا اس میں؟ اور ہم مشاہدہ ہے کہ ایک نہیں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی زندگیاں اللہ نے بدلی ہیں. اور اس میں کیا تھا؟ صحبت صالح تورا صالح کنت. تو بہرحال عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو ذکر ہے انشاءاللہ تھوڑا کریں گے بھی، اور تھوڑا سا مراقبہ بھی کریں گے، اور اس کو کوشش کریں گے عادت بنا لیں. قرآن جب حکم کر رہا ہے تو ایک سب سے بڑی بات ہے کہ قرآن کا حکم ہے، بات ہی ختم ہے. ایک بات. دوسری بات، اب آپ دوسرا نقطہ میں آپ کو بتاؤں.
انسان کی حیات کے لیے یہ ایسا ہی ہے، روح کی حیات کے لیے ایسا ہی ہے جیسے ہمارے لیے یہ ہوا ہے، ہمارے جسم کے لیے ہوا ہے. ایک بات اچھا آپ یاد رکھیے، یہ ہوا ہماری کتنی ضرورت ہے؟ 70 سال، 80 سال، 90 سال، اتنی ضرورت ہے نا. اس کا افیکٹ ہم پہ اتنا ہے. مگر ہماری روح کی حیات کے لیے جو اب ختم کبھی نہ ہونے والی ہے، جو عالم ارواح میں ہماری تخلیق ہو گئی، اب یہ ختم نہیں ہوگی، اب یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اب اس کی دائمی حیات کے لیے، اب جو اس ذکر کا اثر ہے ہماری اس روح کی دائمی حیات پہ ہے. پوائنٹ. اب ایک نقطہ آپ یہ سمجھے گا، ایک نقطہ اور سمجھیے، کیونکہ ہمارا پہلا ٹارگٹ یہ رہتا ہے کہ ہماری دنیا کا کیا ہوگا. حضرت یہ تو آپ جب روز حشر آئے گا اس روز دیکھا جائے گا. آج کا آئی ہیو پرابلمز، مجھے بچے پالنے ہیں، مجھے کام کرنا ہے، میرے مسائل آ رہے ہیں، دیکھیے کتنا انتشار ہے، بے چینی ہے، آئی ایم اسٹریسڈ. تو میرے عزیز سب سے پہلا کمال یہ ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے میں کہ سب سے پہلے آپ کی دنیا ایڈریس ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرماتے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو ذکر تو کرو، اس کو یاد تو کرو. کیا قرآن اللہ کی کتاب ہے، وہ سچ نہیں بول رہا؟ وہی تو سچ بول رہا ہے. اگر ہمارے ذکر میں کمی ہے تو پھر ہمارا قصور ہے. مگر اس کی اہمیت تو سمجھو خدا کے بندو. اچھا یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں، یہ جو ایک اور غلط نظریہ ہے کہ ذکر کرنے کے لیے ہمیں دنیا سے ہٹ کٹ جانا ہے. نہیں بھائی، اس وقت ہمیں متحرک مسلمان چاہیے، ڈاکٹر مسلمان ڈاکٹر چاہیے، مسلمان انجینئر چاہیے، مسلمان مبلغ چاہیے، مسلمان ٹیچرز چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ پریکٹیکل نمونہ نہیں ہے. آپ خود دیکھیے نا آج ہم کتنا دور ہو گئے، حقیقت میں دین سے دور ہو گئے. وہی نا کہ چرچ اینڈ دا اسٹیٹ کی مسجد میں تو میں مسلمان ہوں، باہر تو 95% جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے باہر کی زندگی وہ کہاں گئی؟ وہ کس کے لیے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے کی زندگی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو تو وہ تو رات کے چند گھنٹے فیضا فرقت فانصب الی ربک فرغب. باقی دن میں جتنا ایکٹیو ہے، وہ فود آ رہے ہیں، مل رہے ہیں، ان سے ڈیلنگ ہو رہی ہے، صحابہ کی تربیت ہو رہی ہے، ان کو ایجوکیشن مل رہی ہے، قرآن پہنچا رہے ہیں، ساری چیزیں پریکٹیکل کر رہے ہیں، ایکٹیو کر رہے ہیں. اور پھر گھر والوں بچوں کے ساتھ بالکل وہی ٹائم جو ایک بلکہ بتایا ہے کہ بیوی بچوں کے ساتھ کیسے ٹائم دینا ہے، بتایا ہے، کر کے دکھایا ہے. اس کے جب ہمارا ایک خوبصورتی یہ ہے، ہم بعض اوقات میں نے کل بھی عرض کیا کہ ہم اصطلاحات سے الرجی ہو جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ دین کا مطلب ہے بس عبادات اور ختم. نہیں بھائی، یہ وہ چیز ہے جو تمہاری زندگی کو خوبصورت بنا دیتی ہے. کتنی خوبصورت. تم اپنے بوڑھے ماں باپ کو دیکھو گے تو حج عمرے کا ثواب، کتنی خوبصورت. آپ دیکھیں معاشرہ کیسے بنتا ہے، کتنی پریکٹیکل ہے. دیٹ مینس کہ جب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہوں گے ایک جوان کے، تو وہ کہے گا کہ یہ میرے اثاثہ ہیں. امریکہ میں بوڑھے ہوتے ہیں، جارج میتھیو کے ماں باپ، وہ کہتا ہے یار ان کو دفع کرو، اولڈ ایج ہوم میں ڈالو، یہ لائبلٹی ہیں. بہت ہے تو مدرز ڈے فادرز ڈے بنا لو، اللہ خیر صلی اللہ، $100 بھجوا دیں گے، 2 کارڈ 2 گفٹ دوسرے ملک سے بھجوا دیں گے، اینڈ آئی ایم گڈ. اور یہاں مسلمان کے لیے ماں باپ ایسٹ ہیں، یہ نعمت ہے. وہ کہتا ہے یہ تو میری، ان کی تو میں جتنی خدمت کروں اتنی بڑی نعمت ہے میرے لیے. اسی طرح میاں بیوی کا تعلق، وہ کہتے ہیں نا کہ جب ایک میاں بیوی آپس میں ہنستے ہیں تو اللہ پاک تیسرا ہوتا ہے تو ان کو دیکھ کے ہنستا ہے. تو اللہ پاک دیکھ کے ہنسنے کے کیا مراد ہے کہ اللہ پاک از اے سائلنٹ اسپیکٹیٹر، وہ صرف دیکھتا رہتا ہے؟ نہیں بھائی، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں. تو ہمارا دین جو ہے نا، سب سے پہلے اس کا فائدہ ہمیں. آج آپ اپنے والدین کی خدمت کریں گے تو رول آف تھم ہے، آپ اپنے بچوں میں دیکھیں گے پھر وہی بات. تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت معاشرہ بنتا چلا گیا، جس کا پہلا فائدہ آپ کو اس دنیا میں ہے. بعد میں جو فائدہ آئے گا وہ بعد میں فائدہ تو آخرت میں تو ہے ہی ہے. تو جب ایسے معاملات ہوں گے تو آپ خود مجھے بتائیے، وہ اس گھر میں سکون ہوگا، چین ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپس میں محبتیں ہوں گی کہ نہیں؟ جہاں ماں باپ کی قدر ہو رہی ہے اور بڑے جو ہیں وہ چھوٹوں پہ شفقت فرما رہے ہیں. کتنی خوبصورت کلوز نٹ فیملی لائف ہوگی. اور آج یہ باقاعدہ یہ ایک مہم ہے جو توڑی جا رہی ہے، بلکہ توڑوائی جا رہی ہے ہمارے معاشرے میں.
اور ہم آئی تھنک وی آر اے پارٹ آف اٹ. کتنے لوگ ہیں جو میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو آج کل بہت یہ اس کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے میاں بیوی کے لطیفے کہ بیوی مصیبت ہے, میاں مصیبت ہے, یوں یوں. اچھا یہ آپ کی برین واشنگ ہو رہی ہے خاص طور پہ ینگ جنریشن کی کہ یہ جو تعلق ہے نا یہ تو بڑا مصیبت کا ہے, یہ تو عذاب ہے. اصل کیئر فری لائف کیا ہے کہ تمہاری کوئی سہیلی ہو جائے, تمہارا کوئی دوست ہو جائے, ٹھیک ہے یار آزاد, مجھے اپنا کیریئر بنانا ہے, اپنا فیوچر بنانا ہے. بھائی بات یہ ہے کہ اب یہی ہمیں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور ہم مزاق کی صورت میں ہم ایک دوسرے کو بڑا فارورڈ کر کے بڑا چیتا اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. ویرس قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو یہ جوڑے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو. تو ڈو یو ریئلائز جب آپ ایسی کوئی بات کرتے ہیں تو آپ قرآن کو کنفرنٹ کر رہے ہیں, اس قرآن کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں. اللہ پاک نہیں, یہ آپ کہہ رہے ہیں سکون نہیں, نعوذ باللہ. اللہ پاک آپ نہیں جانتے, ہمیں پتا یہ بے سکونی کے رشتے ہیں, ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں سے احساس زیاں جاتا رہا. افسوس ہے ہمیں جس کو اللہ کہہ رہا ہے اتنی خوبصورت. اور آپ خود دیکھیں نا, جس گھر میں میاں بیوی کا تعلق اچھا ہوگا وہاں دونوں کی نظروں کی بھی حفاظت ہوگی, اور جب نظروں کی حفاظت ہوگی تو کیا ان کی عبادات بھی ٹھیک ہو جائیں گی. آپ دیکھیے اس سے کتنا لمبا معاملہ چلتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک غلط نظر سے 40 دن کی عبادت کی حلاوت چلی جاتی. آج ہم کہتے ہیں نا جی آج کوئی عبادات میں مزہ نہیں آ رہا, کچھ یہ نہیں ہو رہا, کچھ اس کی وجہ یہ ہے. اور اس کا سلوشن تریاق یہ سکون کے رشتے ہیں جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں. یہ بات بتائیے اس کا پہلا جو اثر ہے کیا ہماری اس دنیاوی زندگی پہ نہیں ہے؟ جو میں ابھی گناہ ثواب کی بات کر ہی نہیں رہا ہوں, تو بات کی باتیں چھوڑ دیں اس دنیا میں. اور پھر جب اللہ پاک کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, تمہاری سکون چاہتے ہو. اب ہماری ڈکشنری میں کیا ہے کہ پراڈو سکون ہے, بڑا گھر سکون ہے, اچھے کپڑے سکون ہے, فلانے بالی کی جوتی سے سکون ہے. یہ ہونا چیزیں منع نہیں ہے, ہاتھ میں ہو کوئی منع نہیں ہے, پر یہ یاد رکھیں یہ غلط فہمی جو ہم نے سمجھ لی کہ اس کے اندر سکون ہے. سکون اس کے اندر نہیں ہے. اگر سکون اس کے اندر ہوتا, اور آج آپ عموماً یہ سنتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ اکنامک پرابلم ہے جس کی وجہ سے یہ چوری ڈکیتی اور یہ سب ہے, ٹھیک ہے صاحب مان لیتے ہیں. تو مجھے یہ سمجھائیے کہ جو آپ نے بارہا یہ حدیث مبارکہ یہ بات جو سامنے آتی ہے کہ ایک صحابی, اب اس کو میں آپ کو زاویہ دیکھنے کا بھی بتاؤں گا, ایک برکت کا اور عظیم صحابہ کا وہ تو ہے ہی. ایک صحابی کے گھر میں ایک سری آ رہی ہے, اس کے بیوی اس کے بچے وہ خود فاقے سے ہے. اب آپ اس کی ایک منٹ آئیے ذرا سوچئے کہ اگر آپ اپنے آپ کو اس جگہ پہ پلیس کرتے ہیں کہ میں بھوکا ہوں, فاقے سے ہوں, میری بیوی میرے بچے, انسان اپنے آپ پہ برداشت ہٹ کر سکتا ہے, بیوی پہ بھی برداشت کر لیتا, بچوں پہ نہیں برداشت ہوتا. انسان خود بھوکا رہ سکتا ہے, بچوں کو نہیں دیکھ سکتا. کتنی بڑی بات ہے. تو وہ ساتھ والے ہمسائے کہ میرا ہمسایہ اس کے ہاں فاقہ ہے, میں یہ سری اس کے ہاں بھیجوا دیتا ہوں. ہمسائے کی بھی بالکل وہی کنڈیشن ہے, اس کا ہمسایہ ساتھ والے کو بھیج رہا ہے, کرتے کرتے 7 گھروں سے ہوتے ہی واپس سری ان کے گھر پہ آ جاتی ہے. اب ایک منٹ کے لیے آپ سوچئے, ایک تو ہم نے کہہ دی جی ماشاءاللہ بڑی قربانی ہے, صحابہ عظیم وہ تو ہیں ہی, مگر مجھے ایک منٹ اب آپ ان کے اندر جائیے, ان کی روح کے ساتھ اپنی روح ملائیے کہ ان کو اس بات نے زیادہ سکون دیا کہ اپنے جسم پہ انہوں نے جبر برداشت کیا, بچوں پہ بیوی پہ جبر یعنی جسمانی جبر برداشت کیا, مگر کیا ان کو ایسا ملا کہ جو یہ عمل کر کے ان کو اتنی خوشی ہوئی. یہ کوئی اندر کی چیز تھی نا, وہ اندر کا سکون تھا. ان کو پیٹ بھرنے میں وہ سکون نہیں ملا جو پیٹ خالی رکھنے میں ہوا. تو یہ ہے انسان. آپ جب انسان کی یہ کیفیت ہو جائے تو سب سے پہلا وہ بینیفیشری یہاں اس دنیا میں ہوتا ہے. آج جو لفظ آج کل بڑے کامن ہو گئے نا, ڈپریشن, سٹریس, انزائٹی, پریشر, یہ کچھ نہیں رہتا. جب یہ سینہ جو ہے نا, جب یہ اللہ کے ساتھ
کنیکٹڈ ہو جاتا ہے نا، پھر یہ سب چیزیں بے معنی ہو جاتی. ان کا ہونا نہ ہونا ٹھیک ہے، آ گیا الحمدللہ، نہیں آیا الحمدللہ، یہ کہنے پھر یہ دل کی کیفیت ہو جاتی ہے. آپ خود بتائیے کیسی بڑی بادشاہت ہے. پھر اللہ جو آپ کو دیتا ہے، چاہے وہ جہاز دے دے، چاہے وہ سائیکل دے دے، چاہے وہ پیدل چلا دے، آپ ہر حال میں خوش رہتے ہیں. اصل چیز تو خوشی مقصود ہے نا. بہرحال یہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو بڑی بڑی چیزیں ملی ہیں وہ پھر بھی ناخوش ہیں، اور کچھ لوگوں کو چھوٹی چیز ملی ہے وہ اس پہ بہت خوش ہیں. یعنی اس کو لاکھوں روپے کی گاڑی مل گئی ہے اور وہ بے چین ہے کہ جی مجھے تو یہ صحیح قیمت میں نہیں مل گئی اور فلانا ہو گیا کسی وجہ سے. اب وہ اس گاڑی کے ہوتے سوتے بھی بے چین ہے، اور کسی کو مختصر کوئی سائیکل ملا ہے. وہ تو بات سائیکل اور گاڑی کی نہیں ہے. اچھا اسلام کا یہ نہیں کہتا کہ آپ اچھا کھائیں نہیں، اچھا پہنے نہیں، اچھا کمائیں نہیں. بالکل اچھا پہنے، اچھا کھائیں. کہاں منع ہے؟ اللہ کا شکر ادا کریں الحمدللہ. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے بڑے بڑے حضرات ہیں، بڑے بڑے بہت بہت مالدار ہیں. مال بہت اچھی چیز ہے اگر اس کا صحیح استعمال ہو. ہاں وہ کہتے ہیں نا جیسے صحابہ کی دنیا ان کے ہاتھ میں تھی، دل میں نہیں تھی. تو مگر آج ضرورت اس بات کی کہ ہم اپنی اس دنیا کو ہم نے سنوارنا ہے. تو ہمیں بھائی ابھی بھی سمجھ لو ایک نعمت جو امریکہ کینیڈا میں تو بہت پہلے سے آئی بھی تھی، اب وہ یہاں بھی آ گئی ہے، جس کو کہتے ہیں نا کاؤنسلنگ اور سائیکیٹرک ٹریٹمنٹس. پہلے یہاں نہیں ہوتی تھی. آج سے 30 سال پہلے مجھے یاد نہیں ہے یا 40 سال، بڑی مشکل سے کوئی کاؤنسلنگ کرواتا تھا اپنی. اب تو بڑا یہاں بھی میرج کاؤنسلنگ اور یہ اور جتنے ہم ویسٹرنائز ہو رہے ہیں اتنا ہی یہ مصیبتیں آ رہی ہیں. پہلے کچھ نہیں ہوتا تھا یہ. آج جتنی ہم نے اپنی سمجھ کے مطابق ان کی نقل کر کے کامیابی کی زندگی اختیار کی ہے، وہاں کامیابی کی زندگی اختیار کی ہمارے خیال میں، اور یہاں ہمارے گھر ٹوٹ رہے ہیں. ہماری ذات میں ہم نروس بریک ڈاؤن ہو رہا ہے اور پتہ نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے بھی اپنا خدا بدل لیا نعوذ باللہ ان کی طرح. انہوں نے بھی پیسے کو خدا بنایا، دنیا کو خدا بنایا. ہم نے بھی جب دنیا کو خدا بنا دیا تو ظاہری بات ہے جھوٹے خدا سے یہی ملے گا جو ہمیں مل رہا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سچے خدا کے ساتھ جڑ جائیں. تو پھر میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ ساری چیزیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نسخہ جو یہ دنیا سنوارنے کا ہے. کوئی اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا سے ہٹ جائیں، کٹ جائیں. اگر ہٹنا کٹنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی پہاڑ پہ سارا وقت گزارتے. ہاں جب تربیت اللہ پاک نے چاہی اور غار حرا میں گئے، وہ نبوت سے پہلے تھے. جب وہ منصب مل گیا اس کے بعد آپ مجھے ایک دن بھی بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چھٹی لی ہو اپنے منصب سے. ہر وقت ایکٹیو زندگی گزار رہے ہیں. مگر یہاں ایک مسئلہ یہ ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے. یہ پلیز میری درخواست ہے کہ اس پہ ذرا غور کیجیے اور سیرت کو پڑھیے، سیرت کو سنیے مستند کتابوں سے. ہمارے جو اکابر ہیں جو ان کی جو سیرہ انہوں نے مرتب کی ہے، سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور ہمارے جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 3 جلدوں میں کتاب ہے، اور بھی بہت ساری ہے مستند، تاکہ ہم جانیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کیا تھی. جہاں ہمیں عبادات کے لیے فرائض سنت یہ پتہ کرنا ضروری ہے، وہ تو ہے ہی لازمی. ہمیں پتہ ہے کہ بھئی سونے کی سنت یہ ہے، نماز کی یہ ہے، وہ 1000% ہماری ضرورت ہے. مگر یاد رکھیں صرف یہی سنت نہیں ہے. یہ تو کبھی آپ کو پتہ ہے کہ یہودی قبیلوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے معاملات کیے؟ جب غزووں کے لیے نکلتے تھے تو کیا معاملات ہوتے تھے؟ مدینہ منورہ سے ایک رخ میں نکلتے تھے، ایک دن بعد اچانک کسی کو نہیں پتا ہوتا کہاں جا رہے ہیں. ایک دن دان فرماتے اچھا نہیں اب یوں نہیں، پیچھے مڑ جاؤ، فلانی جگہ مڑ جاؤ. وار اسٹریٹجیز یہ ہمارا دین سکھا رہا ہے. مگر ہم نے تو صرف اپنے آپ کو بہت کامل سمجھ لیا، چند سنتیں جان کے. وہ سنتیں پھر میں کہہ رہا ہوں وہ تو کرنی ہی کرنی، اس میں تو اختلاف نہیں ہے. مگر میرے بھائی میرے محبوب کی زندگی تو جانو، زندگی جانو گے تو کیا ہوگا؟ ایک جب پتہ ہوگا تو پھر ہم عمل کر پائیں گے. ایک
اور دوسری جب آپ ان کی حیات مبارکہ کا پڑھو گے تو وہ ذکر حبیب ہے، اور ذکر حبیب ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئے گی، اللہ کی رحمتیں آپ پہ آئیں گی، پھر آپ کو پتہ چلے گا، آپ کو ایک کنیکٹیوٹی ان سے، ایک تعلق محسوس ہوگا. اور ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جس پہ اللہ کی رحمت لازم ہے. علماء کرام فرماتے ہیں درود شریف ایک ایسا ذکر ہے جو قبول ہی قبول ہے، جس کی قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اللہ کی محبت ہے وہ ایسی ہے، وہ تریاک ہے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، اللہ کے جلال کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، رزق کے دروازے کھول دیتی ہے، مصائب کو دور کر دیتی ہے. ہمارے پاس تو کتنے بڑے بڑے ہتھیار ہیں، ہم جن چیزوں کا سہارا لے رہے ہیں، اور میڈیکیشن کا اور فلانا، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. مگر ہم پھر بھی، عجیب بات یہ ہے کہ یہ سارے بار بار جاتے ہیں، پھر ناکام ہوتے ہیں، پھر وہی واپس کرتے ہیں، پھر ناکام ہوتے ہیں. پھر بھائی جو کامیابی کا طریقہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کو مان تو لو، ایک دفعہ ٹرائی تو کرو یار، دیکھو تو صحیح. اور یاد رکھنا کہ اللہ پاک کہتے ہیں واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. سورہ یوسف میں اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ کہ میں اپنے ہر امر پر غالب ہوں، مفہوم ہے، مگر اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں. یا ہمارا جمع ہونا یہ امر اللہ کا ہے. آپ لوگوں کا یہاں آنا کسی نے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایسے آگے نہیں، یہ کوئی اللہ پاک نے آپ کو یہاں پہنچانا تھا. کچھ اللہ پاک نے آپ اللہ اور رسول کی بات ہم نے کر کے یا سن کے سب اس میں برابر ہیں. اللہ پاک نے ہمیں اس کی مہربانی سے کچھ دینا تھا تبھی تو ہم یہاں آئے، ورنہ ابھی کہیں گانے سن رہے ہوتے، کہیں مووی دیکھ رہے ہوتے، کہیں یوٹیوب پہ کچھ اور خرافات دیکھ رہے ہوتے. یہ بھی ہو سکتا تھا نا، یہ محض اس کا فضل تھا. آج اس نے اس نسبت سے ہمیں یہاں جمع کر دیا. اور یہ ایسی نسبت اور یہ ایسا ذکر کی مجلس ہے، یہ تو ایسی ہوتی ہے کہ یہاں حدیث شریف میں صاف آیا کہ جب فرشتے اس مجلس سے جاتے ہیں تو اللہ پاک اعلان فرما دیتے ہیں کہ اے لوگوں، اے فرشتوں گواہ رہو میں نے ان لوگوں کی مغفرت کر دی. تو یہ پھر قرآن اور حدیث ہے میرے عزیز. تو یہ کتنے بڑی نعمت ہے، ہم جیسے گناہ گاروں پہ اللہ کی کتنی رحمت ہے کہ چند لمحے بیٹھنے سے اتنی بڑی اچھا جب اللہ کی طرف سے مغفرت آئے گی تو کیا ہوگا؟ یہ ایک آخری نقطہ بیان کر لیتے ہیں، پھر دیر ہوگی، پھر ختمات کر لیں گے. جب اللہ کی رحمت آئے گی تو پھر کیا ہوگا؟ بس رحمت آتی رہے گی. بھائی رحمت آئے گی تو اللہ کے یہاں تو اس کی عطا آتی رہے گی، جس میں سب سے پہلے ہماری دنیا ہماری سکون کی، چین کی، امن کی ہوگی. قرآن نہیں کہتا کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن؟ ایک بات. اس کے بعد یہ جب آخرت میں معاملہ آئے گا وہ تو اپنی جگہ پہ ہی ہے، مگر اللہ نے ہمیں یہاں بلا دیا. جب اللہ کا یہ اعلان ہو جائے گا اس کا مطلب ہے اللہ نے ہمیں اپنے دوستوں کی فہرست میں شامل کر دیا. اب وہ کہتے ہیں جیسے اعمال جاتے ہیں ویسے اوپر سے فیصلے آتے ہیں. تو انشاءاللہ جب ہمارے اعمال، ہمارے گناہ دھل جائیں گے، اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہوگا، تو اس کا مطلب یہ کہ پھر ہماری آنے والی زندگیوں میں امن، سکون، چین آئے گا. تو ہماری روزی میں برکتیں آ جائیں گی، ہماری روزی میں برکتیں آ جائیں گی. کم ہو زیادہ ہو سکون ہوگا، پورا ہو جائے گا. یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے آج صرف سمجھانے کے لیے کتنے ایسے لوگ ہیں جو ارباں پتی ہیں، کوئی جیل میں بیٹھا ہے، کوئی کہاں بیٹھا ہے. کیا فائدہ دیا اس کو ایسے پیسے نے کہ اگر زندگی جیل میں گزرنی ہے اور مخلوق میں بے عزت ہو کے گزرنی ہے. اس پیسے کا کیا فائدہ کہ جس بعض اوقات اس فقیر کا مشاہدہ ہے کہ اتنا پیسہ کیوں کما رہے ہیں؟ پیسے کے لیے. اب بیوی کے لیے ٹائم نہیں، بچوں کے لیے ٹائم نہیں، اپنے لیے وقت نہیں، اپنی صحت کے لیے وقت نہیں. بھائی کھانا کب کھاتے ہو؟ یہ ٹائم نہیں ملتا، کبھی 4 بجے، کبھی 5 بجے، کبھی یعنی اپنے لیے بھی ٹائم نہیں ہے. اچھا اللہ پاک نے آپ کو اتنی انڈسٹری 2 3 4 انڈسٹریز دے رہی ہیں، اچھا ہے، آپ اس لیے اپنے کام بڑھائیں کہ اللہ کی مخلوق کو روزگار ملے، بہت اچھی بات ہے. مگر جو برکت والی روزی ہوتی ہے نا، وہ یہ سب کام ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ اللہ پاک اس میں سکون ڈال دیتا ہے. کام بھی لے لیتا ہے وہ، اس میں نیتیں بھی صحیح ہو جاتی ہیں. بولیا رب ملدا نانو جنہاں دیاں نیتیں سچے نہیں، وہ یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں
کہ میں فیکٹریاں لگا رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے. پتہ کہاں سے چلتا ہے بھائی؟ دعویٰ تو میں بھی یہی کرتا ہوں. ہاں جب میں حبیب اللہ بینک لمیٹڈ کے پاس چلا جاتا ہوں سودی قرضے کے لیے، پھر اب یہ اللہ کے لیے نہیں ہے. شریعت کے توڑ کے میں کہتا ہوں یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ میرا نفس ہے. ہاں جہاں اللہ نے مجھے استعداد دی ہے یا 4-5 لوگوں نے مشارکہ کر لیا یا کچھ کر لیا شریعت کے مطابق، وہ ٹھیک ہے، وہ جائز ہے، اور اس نیت سے کہ مخلوق کی خدمت ہوگی، لوگوں کو روزگار ملے گا، ٹھیک ہے، وہ منع نہیں ہے. مگر اس صورت میں جہاں برکت ہوگی وہاں آپ کی زندگی میں امن چین ہوگا. آپ گھر آؤ گے، آپ کو گھر نعمت لگے گی، آپ کو خوشی ہوگی کہ میں اپنی میرے بیوی بچے شوہر، جب گھر آؤ گے آپس میں محبتیں ہوں گی. آپ کا گھر آپ کو عذاب نہیں لگے گا. یہ کوئی نعمت نہیں ہے. لوگ بڑا وہ امپریس ہو جاتے ہیں یہ صاحب تو ایک دن لندن میں ہوتے ہیں، دوسرے دن نیو یارک میں، تیسرے دن. کتنا بڑا عذاب ہے. وہ ساری عمر یہی کرتا رہتا ہے، محروم رہ گیا وہ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، اپنے لیے وقت نہیں ہے اس کو. اچھا پیسہ کما رہا ہے کس لیے؟ پیسہ پیسے کے لیے کما رہا ہے. صرف اب وہ اتنے ہو گئے، اب وہ اتنے ہو گئے کہ وہ بینک کے اندر ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے پاس تو کھانے کا ٹائم نہیں ہے. میں حقائق بیان کر رہا ہوں. پھر میں کہہ رہا ہوں اللہ پاک کہاں منع کرتا ہے کہ آپ روزی زکوٰۃ کے مسائل کیوں آئے ہیں؟ کہ آپ بالکل کریں، ارب پتی کھرب پتی منع نہیں ہے، اور ہاتھ میں دنیا رکھیے. مگر یہ ہاتھ میں دنیا آتی کیسے؟ یہ جب دل ٹھیک ہوتا ہے نا، پھر جب دل ٹھیک ہوتا ہے تو وہ صحابہ والی کیفیت. ایک صحابی آ رہے ہیں، غالباً مجھے یاد نہیں نام، وہ شراب اس وقت حرام نہیں تھی، شراب کے مٹکے تجارت کے لیے لے کے داخل ہوتے ہیں. پیغام آتا ہے کہ جی وہ اب وہی آ گئی ہے کہ یہ حرام ہو گئی ہے. اسی وقت سارے مٹکے توڑ دیتے ہیں. ورنہ کوئی مجھ جیسا ہوتا تو زیادہ یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ واقعی آ گئی ہے. اچھا جب آئی ہے وہی تو میں تو اب مدینے کی انٹری کر بیٹھا تھا، اچھا میں کسی غیر مسلم کو بیچ دوں؟ جی میں نے جب کیا تھا اس کا تو حلال کا پیسہ تھا، حلال کام تھا، کچھ نہیں. یہ ہوتا ہے عشق بلا خوف و خطرات. نمرود میں کود پڑا عشق ہے، عقل ابھی محو لب بام ابھی. یہ صحابہ کا عشق تھا. رسول آ گیا، اللہ اور اس کے رسول، اللہ کا حکم آ گیا نا. اب ظاہر میں نقصان نظر آ رہا ہے مگر اس کا دل کہتا ہے اس کا حکم، وہ راضی ہے نا. یار نو منانا ہے. اصل بات کیا ہے؟ یار کو منانا ہے. وہ خوش ہے، اگر وہ میرے نفع میں خوش ہے تو میں نفع میں خوش ہوں، وہ نقصان میں خوش ہے تو میں نقصان میں خوش ہوں، کیونکہ اصل نفع نقصان اس کی خوشنودی ہے. یہ سمجھ میں آتا ہے جب یہ دل کے اندر یہ انرجی پیدا ہوتی نا. یہ ایک پاور ہے جو ذکر کے ساتھ دل میں پیدا ہوتا ہے، نیک صحبت کے ساتھ دل میں پیدا ہوتا ہے، نیک انوائرمنٹ کے ساتھ دل میں پیدا ہوتا ہے. اور اس وقت آخری بات یہ ختم لگے کہ پہلے میں عرض کر دوں، اس وقت اہل اللہ کے دامن پکڑو، اپنی اصلاح کرواؤ، جماعت میں نکلو. یہ کونو ما صادقین کہ آپ کو پروٹیکٹیو گروہ ہیں. آپ کا شمار جو ہوگا انشاءاللہ پھر انہی حلقوں میں ہوگا. قیامت میں جب آپ اٹھائے جاؤ گے تو کہاں وقت گزارا حضرت اللہ پاک تیرے نیک بندوں کے ساتھ، تیرے نیک بندوں کی خیر کے لیے نکلتے تھے، اپنی اصلاح کے لیے جماعت میں نکلتے تھے، دوسروں کے لیے بھی دعا کرتے تھے، اپنے لیے بھی دعا کرتے تھے. مگر ایک بات میں اور عرض کروں سب دوستوں کو کہ دیکھو اخلاص کی ایک ایسی محنت ہے جو ہم سب ہمارے اکابر کو ہمیں دیکھ کے چلنا چاہیے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ، جتنے جو ہے ہمارے علماء دیوبند، ہمارے جتنے ہمارے تبلیغ کے اکابر، اور سب کا کسی نہ کسی بزرگ سے تعلق رہا ہے، سب نے اپنی اصلاح کروائی ہے. یہ جو انر پاور انرجی آتی ہے نا ان لوگوں میں، حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخری وقت تک، حضرت عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے، آخری وقت تک اپنا پورا ذکر کرتے تھے. مولانا نذر الرحمان صاحب دامت برکاتہم ہمارے حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ. تو یہ آج مصیبت یہ ہے کہ ہماری نا سمجھی نے دین کے کاموں میں آپ پہ، یعنی کام سارا ایک ہی ہے دین کا، اور ہم نے تقابل بنائے ہوئے ہیں. مدرسے والا تبلیغ کو نہیں مانے گا، تبلیغ والا ذکر کو نہیں مانے گا، ذکر والا مدرسے کو نہیں. یہ کیا بیوقوفی ہے؟ ہر چیز ہمیں تو مجاہدوں کی بھی ضرورت ہے، علماء کی بھی ضرورت ہے، مبلغوں کی بھی ضرورت ہے، ساری چیزوں کی ضرورت ہے، اور ہم سب کو اخلاص کی ضرورت ہے. اور اخلاص نہیں ہوا تو سب بیکار ہے.
کیا جہاد، کیا تبلیغ. دیکھو قرآن شریف حدیث مبارکہ میں نہیں آتا کہ پہلے والے میں ایک عالم کا، ایک غنی کا اور ایک کس کا، ایک شہید کا، تین کا حساب ہوگا. تینوں کو بولا گا، اللہ پاک کہیں گے میرے لیے کیا لائے ہو؟ تو عالم کہے گا یہ ساری عمر مدرسے میں پڑھایا، تیرے مدرسے اتنے بنائے. شہید کہے گا میں نے تو جان ہی دے دی. غنی کہے گا میں نے اتنے بیواؤں کو دیا اور اتنے کنویں کھدائے اور یہ سب. اور اللہ پاک کیا کہیں؟ اب دیکھیں یہ سارے عمل کتنے نیکی کے. اور قرآن پڑھنا پڑھانا اس سے اونچا کوئی عمل ہو سکتا ہے؟ ہو نہیں سکتا. کلام الہی اللہ خود کہتا ہے. اور یہاں کیا آتا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ انبیاء کے وارث جو ہیں علماء کون ہیں؟ علماء ربانین، جو ظاہر اور باطن دونوں کے عمل ہیں. مگر ان تینوں کے بارے میں فیصلہ اللہ پاک کیا فرمائیں گے کہ جھوٹ بولتے ہو، تم نے یہ میرے لیے نہیں کیا، تم نے اپنی نام نمود دکھاوے لیے کیا تھا. تم مفتی صاحب کہو، علامہ صاحب کہا جاتا ہے، تمہیں کہہ دیا گیا. تم بڑے بہادر کہا جاؤ گے، ہم نے کہلوا دیا. تم شہید کہلاؤ گے، بہادر وہ ہو گے، اور پھر تم غنی کہلاؤ گے اور لوگ تمہاری تعریف، ہم نے کروا دی. اب آخرت میں تمہارا اب سیدھا منہ کے بل ڈال کے ان کو ہوگا دھکیل کے جہنم میں ڈال دو. تو اخلاص، اور اخلاص کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے مین ٹریک سے نکلنا ہے، یہ سارے کام کرنے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں یہ ساری مسلمان تاجر خود ایک مبلغ ہے. آج ہمیں مثالی تبلیغ کرنی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، تو ہماری اپنی جماعت ہے وہ تو کرنی ہے، مگر ہم نے باہر نکل کے مثال بننا ہے کہ لوگ ہمیں دیکھ کے مسلمان ہوں. ہماری بات جیسے انڈونیشیا میں لوگ دیکھ کے صحابہ کو مسلمان ہوئے، وہ ہمارے پاس رول ماڈل ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف یہاں سے نکلے، ہمارا چلہ ہو گیا، 3 چلے ہو گئے، بس کام ختم ہو گیا. بالکل نہیں. اب تو کام شروع ہوا ہے بھائی. اب تو باہر نظر آنا چاہیے کہ آپ کا وقت لگا ہے. ہم نے الحمدللہ ایسے ہستیوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جن کا پتہ چلتا تھا کہ واقعی ان کا کیا اصلاح ہوئی ہے نکل کے. تو بہرحال اس چیز کا فکر کریں ورنہ پریشانیاں اور بڑھ جائیں گی. انشاءاللہ مختصر ختمات کر لیں گے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد علیہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. یا اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما. یا اللہ اپنی محبت، تعلق، معرفت، پہچان نصیب فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی دائمی محبت نصیب فرما. قولاً فعلاً صورتاً سیرتاً اخلاقاً خلقاً ظاہراً باطناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرما. اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کا عالم الغیب سے بندوبست فرما. جو کسی بھی کاروبار، روزگار، رزق کی تنگی میں ان کو حلال طیب پاکیزہ روزگار عافیت برکتوں کے ساتھ عطا فرما. گھریلو پریشانی میں ان کی گھریلو پریشانیاں دور فرما. جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا. جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اللہ ہمارے ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یا اللہ مغفرت فرما. ان کی آنے والی منزلیں آسان فرما. اللہ ان کی سیئات کو بھی حسنات میں مبدل فرما. اللہ ان کو جنت فردوس کا اعلیٰ ترین مقام نصیب فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسایہ ہوا نصیب فرما. یا اللہ ان کو ان لوگوں میں شامل فرما جن کو ہر وقت تیرا دیدار نصیب ہوگا. اللہ ان کو، ہم سب کو، ان کی اولاد کو، نسلوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا. اللہ ان لوگوں کی جو نیک لوگ جو ہمیں سکھا کے چلے گئے، اللہ ان سے سبق لینے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اللہ ان کے سارے گھر والوں کو، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما. یا اللہ ان کی قیامت تک آنے والی نسلوں میں خیر، برکت اور دین کے چشمے جاری اور ساری فرما. یا اللہ ظاہر باطن کی، یا اللہ ان کو ترقیاں نصیب فرما. یا اللہ ان کو اور ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما. ہم سب کو حاسدین کے حسد سے، شریروں کی شرارت سے، جادو ٹونے فتنوں سے یا اللہ ہمیں محفوظ فرما. اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. جو نہیں مانگ سکے قبر حشر تک جانے کی تمام ضروریات پوری فرما. اللہ جتنے حاضرین ہیں، غائبین ہیں ابھی بعد میں، سب کی دلی مراد شریعت کے مطابق پوری فرما. سب کے آفات، بلیات، پریشانیاں دور فرما.
اللہ ہمارے علماء حق مشائخ حق کی حفاظت فرما، ہمارے تین حرمین کی حفاظت فرما، یا اللہ دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، ختم نبوت کے کام کی حفاظت فرما، جن خانقاہوں میں اللہ تعالیٰ خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے اکابرین کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ قائم اور دائم فرما۔ یا اللہ ہم سب کا، ہماری آنے والی نسلوں کی، ہمارا اور ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما۔ ہم سب کی جان مال اولادوں میں، رزق میں، ظاہر میں، باطن میں یا اللہ برکت نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علیکم، الحمد للہ رب العالمین۔